کہ آپ نے اسے دیکھا اگر آپ شعیب کی بات مانو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. خسارہ کس نے اٹھایا؟ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو اٹھایا. یہی اللہ سے جاننا چاہ رہے کہ بندے کو جو خسارہ نظر آ رہا ہوتا ہے نا در حقیقت وہ فائدہ ہوتا ہے, اور جو بندے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اس میں تمہارا فائدہ ہے اسی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے. بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے اس کی بخشش ہے. فتولى عنهم وقال, تو انہوں نے سے منہ پھیر لیا شعیب علیہ السلام نے, اعراض کر لیا. وقال یا قوم لقد ابلغتكم, اب ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, تباہی ہوئی ہوئی ہے, تو وہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے ان کو مخاطب ہو رہے تھے مشرکین کو کہ کیا اللہ کا وعدہ سچ ہو گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو ادھر جو ہے اجساد اللہ روح لہا, جن کے اندر روح ہے ہی ان کو مخاطب کرتے ہیں. تو نبی سے فرمایا کہ تم بھی اسمع لہا, جتنا تم سن رہے تم سے زیادہ یہ سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مرنے کے بعد بھی سنا دے. تو یہ اپنی قوم کو تباہی کے بعد اور ان کی موت کے بعد یہ مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ فتولى عنهم یا قوم, کہنے لگے اے میری قوم کے لوگوں, لقد ابلغتكم رسالات ربی, میں نے اپنے رب کے پیغامات آپ تک پہنچائے, ونصحت لكم, میں نے آپ کو نصیحت بھی کی. فكيف أعصى على قوم كافرين, تو اب میں افسوس کیسے کر سکتا ہوں اس قوم کے اوپر جو قوم ہے ہی کافر. تو وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. اب ایک مفصل واقعہ شروع ہونے سے پہلے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل, یہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن یہ دو اس کے مختلف پہلو ہیں. ایک میں جو ہے فرعون ہے اور موسیٰ علیہ السلام ہے, اور جب نجات مل گئی تو اس کے بعد وہ فرعون والا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل نے سنبھال لیا, وہ فرعونیت والے کام انہوں نے شروع کر دیے. تو یہ اس واقعے کو شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ ایک خلاصہ بات یہ کر رہے ہیں کہ سارے واقعات سے یہ سمجھ آتی ہے وما ارسلنا في قرية من نذير الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء, نہیں ہم نے بھیجا کسی بستی کے اندر بھی کوئی نبی مگر ہم نے اس کے رہنے والوں کو مبتلا کیا, اخذنا مبتلا کیا یا پکڑا, بالبأساء والضراء, بأساء تکلیفوں اور دستیوں کے ساتھ اور وباؤں کے ساتھ, والضراء اور ان کو ہم نے مبتلا کیا, گرانے کی طرف مجبور کر دیا کہ وہ جو ہے تنگسی کی طرف اپنے ان کو دھکیلا, لعلہم یضرعون, تاکہ یہ لوگ اللہ کے سامنے تضرع یعنی عاجزی اختیار کریں, روئے اللہ کے سامنے, معافی مانگے. ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, لیکن ان میں سے کسی نے معافی مانگی, کسی نے معافی نہیں مانگی. تو یہ جو کرائسس آتے ہیں نا, اور یہ جو مسائل خراب ہوتے ہیں, یہ سارے اللہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بندے اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. اور بندے پھر کیا کرتے ہیں کہ 2 نمبر چیز کے لیے وہ 4 نمبر آگے چلا رہے ہوتے ہیں, تو اینڈ یوزر جو ہے وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو پھر یہی بندوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں, جو مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. صبح بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ, پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سیئہ اور برے حالات کی جگہ پہ اچھے حالات کر دیے, حتی عفوا, یہاں تک کہ وہ بالکل بھول گئے, وقالوا, اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا, قد مس آباءنا الضراء والسراء, کہ ہمارے اوپر جو برا وقت آئے گی, ہمارے موجودات کے اوپر کوئی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی تھی, ہم تو بڑی آسودگی, بڑے اچھے حالات میں فاخذنا, غلط کام کر رہے اور بڑی آسودگی میں, تو خوشحالی میں, فاخذناهم بغتۃ, تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو نہیں سمجھ رہے ہوتے, ہم نے ان کو پکڑا یکلا, پھر ہم ان کو یکلا پکڑتے, وهم لا يشعرون, اور انہیں شعور نہیں تھا. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا, ولو ان, اور اگر یقینا اهل القرى, قرى قريہ کی جگہ, قريہ کو کہتے ہیں بستی کو, بستی کو, تو قرا کہتے ہیں جمع ہونے کو, جہاں پہ لوگ کچھ جمع ہو, قرب جمع ہونے کہتے ہیں, تو جہاں پہ کچھ لوگ جمع ہو اور اکٹھے ہو مل کے رہ رہے ہیں اس کو قريہ کہتے ہیں, اس کی جمع قرا ہے. اگر یہ بستیوں میں رہنے والے, اکٹھے رہنے والے لوگ, اجتماعی میں زندگی گزارتے ہیں, معاشروں میں رہنے والے, آمنوا واتقوا, ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے ہیں, یہ جو جن کا پیچھے ذکر گزر گیا سارے کے سارے, اور آئندہ بھی یہی پڑھیں, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, لفتحنا, تو ہم کھول دیتے, علیہم ان پر, برکات, برکتیں, من السماء والارض, آسمانوں اور زمین سے, ہم ان کے اوپر آسمانوں و زمین کی برکتیں کھول دیتے, یعنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. ولكن كذبوا, لیکن ان سب نے تکذیب کی, فاخذناهم بما كانوا يكسبون, چنانچہ ہم نے ان کو پکڑا ان کے اعمال کی سبب. تو اب یہ جو اللہ کے احکامات کی پیروی ہے, یہ آسودگی اور اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی کی ذمہ دار ہے. تو افامن اہل القرى, یہ تو پیچھے ہو چکا ہے. آئندہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو انہی رستوں پہ چلتے ہیں, باپ تول میں کبھی شرک کرتے ہیں,
ظلم اور زیادتی کرتے ہیں یہ لوگ جو ہیں، یا قوم لوط کا ذکر کیا گیا، یا اس طرح سے جو بھی برے کردار کا ذکر کیا گیا، قوم لوط اس لوگ کا ذکر کیا گیا، شرک کرنے والے. اب امین اہل القرآن کیا یہ بستیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یہ اس بات سے امن میں ہے، انہیں اس چیز کا خوف نہیں کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے ان کو گناہوں کی وجہ سے، بیاتن وہم نائمون، رات کے وقت جبکہ یہ آرام کر رہے ہو، مگر خواب ہو تو اس وقت ہمارا عذاب آ جائے ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب امین اہل القرآن یا یہ بستیوں میں رہنے والے یہ جو لوگ ہیں، یہ اس بات سے پرامن ہے، انہیں اس چیز کا خوف نہیں ایاتہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آ جائے ضحی، دوپہر کے وقت. ضحیٰ جب سورج تھوڑا سا بلند ہو جائے، یہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس کو فارسی میں چاشت کا وقت کہا جاتا ہے. تو یہ صلاۃ الضحیٰ جس وقت میں ادا کی جاتی ہے، یہ وقت جو ہے اس کے اندر ہمارا عذاب کو آ جائے وہم یلعبون، یہ کھیل رہے ہو. کھیلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کھیل لیے یا اس سے مراد وہ ہے کہ جس وقت ہم لوگ آفیسز میں جا رہے ہوتے ہیں، ہر بندے کو اپنا تبھی پڑی ہوتی ہے، ہر بندہ فوراً چاہتا ہے کہ میں وہ پہنچوں، تو اللہ نے یلعبون کا لفظ اس کے لیے بولا ہے. یلعبون کا لفظ اس لیے بولا ہے کہ جب انسان اللہ کے احکامات کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کے لیے جتنی بھی سنجیدہ چیز ہے، جتنا بھی وہ چیز کو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں وہ کیا ہے؟ کھیل کود ہے. کھیل کود میں مشغول ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے کام بن جائیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کھیل کود میں مشغول ہو تو ہم ان کو پکڑ لیں گے. ایسا اس سے ڈر نہیں ہے. تو افامنوا مکر اللہ، تو کیا اللہ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے یہ بالکل بے خوف ہو چکے ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. تو اس طرح سے اگر ایسا ہے تو اس بات کو ذہن رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر اور اللہ کی پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے. قوم الخاسرون جو کیا ہے؟ خسارہ، جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ اب ان کو کوئی نہیں بچا سکتا، خسارے تھے. جیسے پیچھے گزر گیا، قوم شعیب کہتی ہے کہ آپ اگر شعیب کی بات مانیں گے تو خسارے میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہوا کہ جو شعیب علیہ السلام کے نہ ماننے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، یہی خسارے میں ہیں. یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں دوبارہ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو چکے ہیں، تو یہی وہ قوم ہے کہ جو خسارے میں مبتلا ہو چکی ہے. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها، کیا یہ جو لوگ زمین کے وارث بنتے ہیں، اولم کیا نہیں، یہدی ہدایت دیتے یا رہنمائی حاصل کرتے، رہنمائی کا سبب بنتا للذین ان لوگوں کے لیے یرثون الارض جو زمین کے وارث بنتے ہیں، من بعد اہلها پہلے لوگوں کے بعد. یعنی پہلے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ان کے چلے جانے کے بعد اگلے لوگ جو زمین کے وارث بنتے ہیں وہ عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں، جن پہ پہلے فائز تھے. وہ اس چیز سے سبق اور ہدایت کیوں نہیں لیتے کہ اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کے سبب کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں، یا ان کے اوپر ہم ان کو کسی پریشانی میں، یا ان کے اوپر کوئی آفت آ جائے. اصابت مطلب مصیبت بھی ہے، کوئی مصیبت ان کے اوپر آ جائے ان کے گناہوں کی وجہ سے. ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، اور ان کے دلوں کے اوپر تو ان کی مہر لگا دیں، ان کے دلوں کو سیل کر دیں، اور وہ کوئی بھی حق کی بات سننے کے قابل نہ رہے. کیا ان کو اس چیز سے خوف نہیں ہے؟ تلک القری نقص علیک من انبائها، یہ بستیاں ہیں، یہ لوگوں کے حالات ہیں ان علاقوں کے جو نوح علیہ السلام سے لے کے جو شعیب علیہ السلام تک جو قومیں گزری، یہ ان کے حالات ہیں. ہم ان کے واقعات آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ان کے رسول واضح احکامات لے کے آئے تھے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، یہ ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے. بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، جس کو انہوں نے پہلے دن جھٹلا دیا، جس کو پہلے دن جھٹلا دیا اگلے دن نظر ثانی نہیں کی، اس سے اگلے دن بھی آخری وقت تک یہ اپنی تکلیف سے بات آنے کے لیے تیار نہیں تھے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. اور یہ بھی ایک چیز تھی کہ عذاب یافتہ قوموں کی ہے کہ یہ بھی بڑی خطرت تھی. با وجدنا، نہیں ہم نے پایا لِأَكْثَرِهِم، ان میں سے اکثریت کا مِّنْ عَهْدٍ کوئی وعدہ، یعنی وعدوں کو پاسدار نہیں تھے. وَمَا وَجَدْنَا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان کی اکثریت کو اپنے فاسق یعنی اللہ کے احکامات کو توڑنے والا بنا پایا ہے، اس لیے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی آیات دے کر، اور فرعون کی طرف اور اس کے ملا کی طرف، یعنی اس کے جو ہم خیال تھے، اس کے خیال و نوالا جو اس کے وزراء تھے، ان کی طرف ہوتے اور فرعون کی طرف ان کو بھیجا. تو فضل، ہماری آیات تھی ان کے پاس، بعض احکامات تھے، نشانیاں تھیں. فضلوا بها، انہوں نے ہماری ان آیات کا ایک ساتھ ظلم کیا، یعنی ایمان نہیں لائے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو آپ ذرا دیکھیں اب یہ پورا واقعہ، اس میں ان مفسدین کا کیسا انجام رہا، ان کا انجام کیا رہا. مفسدین یعنی مطلب
جو بھی نبی کے بات نہیں ماننے والا ہوتا اس کو قرآن مفسد کہتا ہے، جو ایمان نہیں لاتا اس کو مفسد کہتا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اب موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہے فرعون سے، اے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے فرعون انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہ بات کروں جو حق ہے، اس کے علاوہ کوئی بات کروں نہ میں کہوں اللہ کے اوپر مگر وہ چیز جو حق ہے، یعنی اللہ کے بارے میں حق بات کروں گا۔ میں قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بعض احکامات لے کے آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرا مطالبہ آپ سے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیں، میرے ساتھ جانے دیں۔ یعنی مطلب یہ کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کے اوپر فرعون ظلم کر رہا تھا، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو واپس جانے تو ہم ان کو ارض مقدس میں لے کے جائیں گے، القدس میں فلسطین میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ، انہوں نے کہا کہ فرعون نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی نشانی ہے، ان كنت اگر آپ ہیں جئت لائے اسی آیت کو نشانی فاتی بھی تو وہ پیش کریں، ان كنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو وہ پیش کریں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ یک لخت ثعبان اژدہے کو کہتے ہیں، مبین رعبان ہے، تو یعنی دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں کے سامنے ہی وہ اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ جو ہے بیضاء بالکل سفید ہو گیا اور روشن ہو گیا، منور ہو گیا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ من قوم فرعون، اب جو فرعون کے جو وزراء ہیں وہ انہوں نے یہ کہا فرعون سے، ان ھذا لساحر علیم، یہ بہت علم رکھنے والا بڑا ماہر قسم کا جادوگر ہے، ساحر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل والوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہے مصر سے، یہ تمہاری زمین ہے، یہاں پہ رہو۔ فماذا تأمرون، تو بتاؤ آپ کا اس معاملے میں کیا امر ہے، کیا فیصلہ ہے۔ قالو، اب یہ سارے وزراء یہ کہتے ہیں، ان کے اندر بنی اسرائیل کے وزراء بھی موجود ہیں، یعنی اس نے پارلیمنٹ ایسی بنائی ہوئی تھی تو بنی اسرائیل میں سے بھی سلیکٹڈ کچھ 2-4 ممبر اس کے اندر رکھے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو یہ نظر آئے کہ جی سارے ہی اپنے اپنے حقوق کی ریپرزینٹیٹیو ہیں اور اپنے اپنے حق کے لیے لڑنے والے ہیں۔ یہ جو ہے نا وہ بالکل آج کی جو فارم ہے نا گورنمنٹ کی، ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ، یہ وہی ہے، قرآن کی تصریحات سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے سارے کے سارے وزراء، قالو کہنے لگے ارجہ و اخاہ، اس کو آپ مہلت دیں، مؤخر کریں، و اخاہ اس کے بھائی کو بھی، اس کے بھائی کے ساتھ تھے ہارون علیہ السلام، و ارسل فی المدائن حاشرین، ارسل آپ پیغام بھیجے، ارسل بھیجے فی المدائن، مدائن کس کی جمع کرا؟ مدینہ، مدینہ، سورہ کے شہر کا کیا نام ہے؟ مدینہ، مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر، مدائن جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی شہر ہیں ان میں آپ بھیجے حاشری، حشر کسے کہتے ہیں؟ جمع، آپ جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجیں، ایڈورٹائز کریں اس چیز کو، آپ پبلک کریں اور جمع کرنے والوں کو بھیجیں، کس کام کے لیے؟ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آپ کے پاس اکٹھا کر لیں گے یا لے آئیں گے آپ کے پاس بکل ساحر علیم، اور جتنے بھی شہروں میں جو باہر قسم کے جادوگر ہیں آپ ان کو جمع کریں، ابھی ان کو موخر کریں، ابھی ان کے ساتھ کوئی ڈیل کوئی معاملہ طے نہ کریں، پہلے آپ جادوگر کو جمع کریں۔ وجاء السحرة فرعون، اب جو کئی بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، بڑا اس چیز کا راگ لاپا گیا، تو سحرہ جو ہے جادوگر جو ہے وہ فرعون کے پاس آ گئے، قالو، اب وہ ڈیل فائنل ہو رہی ہے۔ اب اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ چند لمحوں کے بعد دیکھیے گا فرعون کون سا پیکرا بدلتا ہے، اس کو کہتے ہیں الد الخصم۔ تو فرعون جو ہے اس کے پاس وہ جادوگر آ گئے، قالو کہنے لگے ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اتنا لنا کیا ہمارے لیے ہے، لاجرا کوئی اجر، ان كنا نحن الغالبین اگر ہم غالب آئے تو، کوئی جنگ آپ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہے، ہم کیوں لڑیں اس میں، ہمیں کیا ملے گا، ہماری ڈیل تو پہلے فائنل کریں۔ کل ہم دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ یہی بیان فرماتے کہ جتنے یہ پولیٹیشین ہوتے ہیں یہ اپنے حصے مانگ رہے ہوتے ہیں اور اسی لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ یہ نہیں دیتے ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس کا ساتھ دیں، اس لیے وہ اس کا ساتھ دیں گے جہاں سے ان کو کوئی حصہ ملے گا، کوئی ان کو فیڈ بیک ملے گا، ان کی مفادات کی پرستاری ہوگی یا پروٹیکشن ہوگی۔ تو اب یہ کہنے لگے نعم، فرعون کہتا ہے نعم، نعم کیوں نہیں بھائی، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، إِنَّكُمْ بے شک آپ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، آپ میرے بڑے قریبی لوگوں میں سے ہوگی، میرے مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کو دے دوں گا بلکہ میں آپ کو اپنے قریب بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہائر کروں گا، آپ کا جو ہے نا مستقل آپ کے لیے بندوبست ہوگا۔
قالوا یا موسیٰ، اب وہ کہنے لگے ٹھیک ہے معاملہ سے طے ہو گیا. قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ، اس لیے ہمیں جو بھی بات ہو پہلے طے کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور بعد میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرنی چاہیے، اپنا اپنا حصہ رکھنا چاہیے. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، انہوں نے کہا اے موسیٰ اما ان تلقی، یا تو آپ پھینکیں، و اما ان نکون نحن الملقی، یا ہم پھینکیں گے. بتائیں کون پہلے ابتدا کون کرے گا؟ قال القوا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی آپ پھینکو جو آپ نے پھینکنا ہے. فلما القوا، جب انہوں نے پھینکا تو سحروا اعین الناس. اب یہ پورے جادو کی حقیقت ہے ان دو جملوں کے اندر. پوری دنیا میں جتنا بھی جادو ہے اس کی دو جملوں کے اندر حقیقت یہ ہے. ایک جملہ یہ ہے سحروا اعین الناس. اعین کسے کہتے ہیں؟ عین کی جمع، عین کہتے ہیں آنکھ کو. اعین الناس لوگوں کی آنکھیں. لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے کیا کر دیا؟ جادو کر دیا. آپ نظر بندی کہہ رہے ہیں، جادو اگلی چیز ہوتی ہے، نظر بندی چھوٹی اس سے پہلے والی چیز ہوتی ہے. نظر بندی چھوٹی سی چیز ہے، ہیپنوٹائز بھی کیا جاتا ہے، نظر بندی بھی کی جاتی ہے، اور بھی اس طرح کی دوسری. جادو سب سے ٹاپ پہ ہوتا ہے کیونکہ جادو کے اندر پلس میں یہ چیز ہوتی ہے وَاسْتَرْهَبُوهُ، یہ دوسری چیز ہے. اس طرح وہ کلمہ جو ہے نا رہب سے نکلا ہوا. رہب کسے کہتے ہیں؟ راہب ہے جو کن کے علماء کے لیے رہب بولا جاتا ہے؟ جو عیسائیوں کے علماء ہیں ان کو راہب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، راہب اس لیے کہ وہ اللہ سے بڑے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، پہلے پارے کی ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں صرف میرا ہی ڈر اختیار کرو، مجھے سے ڈرو. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، انہوں نے ایسے ٹرکس کیے اور ایسا انہوں نے کو بدتر پڑے کہ بندوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا، بندے کپ کپانا شروع ہو گئے. یہ ہوتا ہے جادو کی اصل حقیقت. ادھر ہی بیٹھے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ملک آپ کا بس ابھی تباہ ہو جائے گا، ابھی کوئی ایٹم آگے گرے گا اور بس ہر چیز ملیا بیٹ ہو جائے گی. اس سے پہلے جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے، جس نے جو کرنا ہے کر لے، ہوتا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، ایسا آنکھوں پہ جادو کیا ہوتا ہے، ایسا دماغ کو کنٹرول کیا ہوتا ہے، ایسا انہوں نے اپنے آج کے جادو میں کون سے کرو میڈیا. میڈیا. میڈیا ٹھیک ہے، میڈیا کے جتنے بھی وہ ہیں سارے کے سارے یہ جادو کر جو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال رہے ہیں اور آپ کے اوپر آسمان بھی گرا رہے ہیں، کمر بھی گرا رہے ہیں اور سسٹم کو بھی کولیپس کروا رہے ہیں. تو جس کو چاہتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ایسا کریٹ کرتے ہیں. تو بہترین چیز بیٹھے بیٹھے تباہ ہو جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے فضول سی چیز آسمانوں پہ چڑھ جاتی ہے. ہوتا ہے ایسے نہیں، راتوں رات ایک بندہ جو ہے وہ چاہے والا آسمانوں پہ چڑھ گیا، اور راتوں رات ایک بندہ جو ہے بہترین تھا اچھا تھا اس کو اس کے غبارے میں سے ہوا نکل. یہ ہوتا ہے جادو. اس طرح سے جو ہے نا وہ یہ کیا جاتا ہے. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، وَجَاءُوا، اور وہ آئے تھے یا لائے تھے بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو. دوبارہ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اسی طرح کے اثر انداز ہوا ہے یہ جادو، جس طرح کے عام لوگوں کے اوپر اثر انداز ہوا ہے، حالانکہ وہ نبی تھے. وَأَوْحَيْنَا، جس کو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی میں بڑے جو ہے نا وہ بہت زیادہ اذکار کروں گا، یہ کروں گا تو بچ جاؤں گا. ایک دفعہ جادو بارہ اثر انداز ہوتا ہے، لیکن جب بندہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بار بار اذکار وغیرہ اور چیزیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو اس سے بچا لیتے ہیں نقصان سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، تو ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ آپ اپنا عصا پھینکیں. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، فَإِذَا هِي، تو یقلف، تلقف، لقف، لقف کا مطلب ہے کہ اس کو نگل جانا. ما یأفکون، یأفکون افک سے ہے، افک واقعہ افک ہے نا، عائشہ رضی اللہ عنہ پہ جو تہمت لگی تھی جھوٹ ہے، جھوٹ کو کہتے ہیں. تو بالکل بے بنیاد بات کو افک کہتے ہیں. تو تلقف ما یأفکون، جو ان کا جھوٹ تھا نا وہ سب نکل گیا. وہ جو اژدہا تھا، وہ جو عصا تھا وہ سانپ بنا اور وہ ان کا سارا جھوٹ نکل گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. تو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، تو حق جو ہے وہ ثابت ہو گیا اور جو وہ کر رہے تھے وہ سارا باطل، وہ باطل ٹھہرا. فغلبوا هنالك، تو غلبوا، وہ سارے کے سارے جادوگر جو مغلوب ہو گئے. وانقلبوا صاغرین، اور وہ پلٹ گئے، پیچھے پلٹے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر. القی السحرۃ ساجدین، القیا ڈال دیے گئے، السحرہ وہ سارے جادوگر، ساجدین سجدے کے حالت میں. یعنی جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ کیونکہ جادو عظیم سحر کو لے کے آیا تھا پورے مصر میں اور اس کے مدائن میں سب سے بڑے بڑے جادوگر یہ تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ تو جادو ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، یہ ہے موسیٰ. تو ان کو سمجھ آ گئی، لہٰذا وہ سارے سجدے میں گئے. تو قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے ہی منتر کر سکتے ہیں کہ وہی جو لوگوں کی قدموں سے زمین کھینچنے والے ہیں وہی اگر مومن ہو جائے اور آج یہی منتر پیش کر رہی کائنات تو یہ بالکل الٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون. اب یہ جو فرعون ہے نا یہ بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا. ٹھیک ہے، انا ربکم الاعلی. ٹھیک ہے، حاشر منادى فقال انا
ربکم الاعلی. تو انہوں نے ساتھ میں کلیئر کرنے کے لیے کہ فرعون نہ سمجھ رہا ہو کہ میرے اوپر ہی مان لیا ہے, مجھے رب مان لیا. انہوں نے کہا رب بھی موسیٰ و ہارون, وہ رب جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم. فرعون نے کہا بھائی آپ اس پہ ایمان لے آئے میری اجازت سے پہلے, آپ نے میری اجازت بھی دی اور آپ ایمان لے آئے. تو ایمان جب حقیقت سمجھ آ جائے تو پھر کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی جتنا مرضی بڑا فرعون ہو, یہ اجازت دے گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر ایمان کے میں سمجھ ہی لیں گے. ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینہ, اتنا بے شک ہادہ یہ لمکر ایک سازش ہے, مکرتموہ جو سازش آپ نے کی ہے میرے خلاف, فی المدینہ اس شہر کے اندر, لتخرجوا منها اہلها آپ یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں. فسوف تعلمون, اب آپ کو پتہ چل جائے گا, اب آپ کو لگ پتہ چلے گا آپ نے کیا کیا. یعنی کیسے سازش کیا کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری جگہ پہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان هذا لکبیرکم الذی علمکم السحر, کہتا ہے کہ یہ آپ کا بڑا ہے جو موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کے بڑے, آپ ان کے شاگرد تھے سارے کے سارے, اور آپ نے مل کے میرے ساتھ سازش کی ہے. ٹھیک ہے, یہ پیچھے دیکھیں اوپر جا کے کہ جو اس کے بودرا ہے انہوں نے اسے کیا کہا تھا 111 نمبر آیت میں کیا ہے, ہاں اس کے بودرا کہہ رہے تھے کہ ارسل فی المدائن حاشرین, جمع کرو سب کو. جمع کون کر رہا ہے؟ خود. ان کے ساتھ ڈیل کون فائنل کر رہا ہے؟ خود. اور الزام کس پہ لگا رہا ہے؟ ہاں, یہ جتنی آپ کیا دہشت گردی کی جنگ ہے نا, کسی کی یہی حقیقت ہے. خود بلاتے ہیں, خود بلا کے ان کو اسلحہ دیتے ہیں, خود بلا کے انہیں کہتے ہیں فلاں جگہ پہ جا کے کاروائی کرنی آپ نے, اور ان کو رکھا تو دیکھیں دیکھیں دیکھیں. تو یہ جتنے بھی فرعون ہیں ان سب بیچاروں کے پاس یہی ٹرکس ہے اور کچھ بھی نہیں. ان کے پاس دکھانے کے لیے اور کرتب ہے ہی کوئی نہیں, یہی جاتی یہی اس طرح سے یہ بیچارے کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کہنے لگا لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف, میں آپ کے ہاتھ اور آپ کے ٹانگیں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے. ثم لأصلبنكم أجمعين, اور ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ کے بھی مضبوط میں تیری بیٹھوں گا, میں تمہیں پھر سولی دوں گا اجمعین اکٹھے سب کو, کسی ایک کو چھوڑوں گا تم میں سے. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون, اب یہ وہ لوگ تھے جو چند لمحے پہلے ابھی کوئی انہوں نے نماز نہیں پڑھی, کوئی صلاۃ نہیں کی, کوئی انہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے, کوئی قرآن کی تلاوت, کچھ بھی نہیں. یہ ہوتا ہے ایمان. جب ایمان دل میں جاگزی ہو جائے, جب دل میں داخل ہو جائے, پھر انسان کی کائنات ہی پلٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے جس کو اقبال عشق کہتا ہے. عشق اصل میں یہ لفظ ایمان ہے, ایمان. تو یہ ایمان انسان کی کائنات پلٹ دیتا ہے. تو انہوں نے کہا انا الی ربنا منقلبون, بھائی یہ تو ہم نے تو اللہ کے پاس جانا ہے, یہ تو آپ جلدی کر رہے ہو, اچھی بات ہے ہماری اللہ سے جلدی ملاقات ہو جائے. وما تركوا منا الا ان آمنا بآيات ربنا, آپ ہم سے انتقام اس لیے لے رہے ہو کہ ہم اپنے رب کی آیات پہ ایمان لے آئے ہیں, کہ ہمارے پہ پتہ چل گیا ہمارا رب جو ہے یہ اس کے احکامات ہیں اور اس کی طرف سے یہ معجزات ہیں, تو ہم اس پہ ایمان لے. لما جاءتنا, جیسے ہی وہ آئے ایسے ہم ایمان لے آئے. ربنا افرغ علینا صبر, اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر مسلط کر دے, ہمیں صبر ہمارے اوپر ڈیل دے. توفنا مسلمین, اور ہمیں وفات دے کس حال میں, مسلمان. یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ انسان کو بہت اصلاح کیا ہے. وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, اور وہ جو وزراء تھے وہ ابھی ٹھنڈے نہیں ہو رہے, ان کا ابھی غصہ غضب قابو ہی نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کی قوم میں سے کہ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ, آپ نے موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. فرعون سے کہہ رہے ہیں لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, وہ زمین میں فساد کر رہے ہیں. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ, نہ وہ آپ کو مانتے ہیں نہ وہ آپ کے معبودوں کو مانتے ہیں. قال, فرعون کہتا ہے سنقتل, ہم ابھی عدل کریں گے اور ان کا ہم فساد ختم کریں گے. کیسے؟ سنقتل ابناءهم, ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے. بالکل یہ جو غزہ میں آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اسٹریٹجی ہے فرعون کی. کہنے لگا کہ یہ ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے, ونستحیی نساءهم, اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے, اور وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ, اور ان کے اوپر ہم خوب ظلم کریں گے. یہ اب ہم عدل قائم کریں گے اس طریقے سے. قال, ہم ان کے اوپر بڑا, ان کے اوپر قہر برسائیں گے اپنا. وقال موسیٰ لقومه, موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ, استعینوا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ سے مدد مانگو. واصبروا, صبر کرو. ان الارض للہ, زمین کا وارث اللہ ہے, اللہ کی زمین ہے. یورث من یشاء من عبادہ, اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دے. والعاقبۃ للمتقین, اور
ہر گیم کے اندر جو آخر میں جامع کار جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، فیصلہ جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ متقین ہوتے ہیں. متقین کے علاوہ کوئی گیم نہیں جیت سکتا. اس لیے آپ اللہ پہ اعتماد کرو. قالوا مزینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا. وہ بنی اسرائیل اسی طرح بولی تھی جیسے آج ہم جو ہے نا وہ کبھی کسی کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے. انہوں نے کہا کہ مزینا ہمیں تکلیفیں دی گئی من قبل ان تأتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی، ومن بعد ما جئتنا، آپ کے آنے کے بعد بھی. یعنی آپ کے آنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ جو حالات پہلے تھے اب بھی وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام سے وہی کہہ رہے ہیں. تو قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم. پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کوئی بعید نہیں ہے، بڑی جلدی یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا، اللہ آپ کے دشمن کو ہلاک بھی کر دیں گے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کی خلافت اور اقتدار اللہ آپ کو دیں گے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، پھر اللہ تمہیں بھی دیکھیں گے تم کیا کر رہے ہیں. تو کیا کر رہے ہیں اب یہ حکومت ملنے کے بعد زمین کے اوپر؟ ٹھیک ہے، 2000 سال بعد ان کی حکومت بنی ہے اور انہوں نے پوری دنیا کا جینا حرام کر دیا اور پوری دنیا کا امن تباہ کر دیا. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے آنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ جب تم اقتدار میں آؤ گے پھر دیکھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو. تو دوبارہ قد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. اور ہم نے پکڑا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم نے مواخذہ کیا یا پکڑا، مبتلا کیا آل فرعون کو بالسنین. سنین کا مطلب ہوتا ہے قحط، اور نقص من الثمرات، اور ان کی جو ان کی انویسٹمنٹس تھی، جو ثمرات کا مطلب پھل کیا جاتا ہے لیکن امیدیں، یہاں پہ اس کا مطلب جو وہ امیدیں لگائے بیٹھے تھے، جو انویسٹمنٹ تھی ان کی کہ یہ ہم ایک جو ہے نا وہ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس سے ہمیں بڑا کچھ ملے گا، اور ہم یہ کر رہے ہیں، اور اپنی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی ہم ڈائریکشن چینج کر رہے ہیں، اور نئے نئے ہم مواقع تلاش کر رہے ہیں تاکہ اگر فار ایگزامپل ہر جو عمرہ بند ہو جائے تو ہمیں نئے کہاں سے، اور تیل بھی آنا بند ہو جائے تو کہاں سے مزید کمائے. تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں انویسٹمنٹ تھی سب کو ہم نے جو ہے نا وہ نقصان میں اور خسارے میں مبتلا کر دیا. یہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، کرائسس اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، واپس پلٹیں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ. جب ان کو کوئی اچھائی آتی، کوئی حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری پالیسیز کی وجہ سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ يَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ. جب انہیں کوئی مصیبت آ جاتی ہے، حالات برے ہو جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یطیروا، بدشگونی اور جو ہے نا ان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھ تھے کہتے ہیں یہ تمہاری نحوست ہے، ان کو منحوس سمجھتے. اللہ انما طائرهم عند اللہ، اس بات سے آگاہ رہو کہ ان کی نحوست جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے. اور ولکن اکثرهم لا يعلمون، ان کی اکثریت جو ہے اس چیز کا علم نہیں رکھتی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ شاید یہ سیدھے ہو جائے. وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها. قالوا، یہ کہنے لگے، مهما جو بھی تأتينا به من آية، جو بھی نشانی آپ ہمارے پاس لے کے آئیں گے، لتسحرنا بها. موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر جادو کریں. فما نحن لك بمؤمنين، جتنا مرضی جادو کر لیں ہم آپ کی بات نہیں ماننے والے. یہ اس طرح سے ان کو تانے دے رہے. تو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. تو ہم نے ان کے اوپر بھیجا، کیا کیا عذاب آئے ان کے اوپر؟ طوفان آئے، مختلف قسم کے طوفان. تو جو نشان دیا اس سے ان کی بہت سارے نقصانات ہوئے. والجراد، اور یہ جو ٹڈی دل آتا ہے، جو بڑی تعداد میں وہ آتی ہے، جو جراد ہے، اور وہ ساری فصلیں کھا جاتی ہے اور کچھ بھی چھوڑ دی. یہ والقمل، اور یہ کھٹپن اور جوئے، اس طرح کی چیزیں. ضفادع، مینڈک، اور والدم، اور خون. اور آیت مفصلات، یہ واضح نشانیاں تھیں. خون سے مراد یہاں پہ جو ہے نا وہ بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب، اور دم کا مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کے اندر خون کے چھینکے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ جو ہے یہ سب واضح نشانیاں تھیں کہ ہماری طرف سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ اور نبی کی مخالفت نہ کرو. فاستكبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا. وكانوا قوما مجرمین، اور یہ مجرم قوم تھی. اچھا، یہ جو چیزیں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے نا، ایک پورا سیکٹر بنا ہے جس کو اسٹڈیز آف ایجپٹولوجی کہا جاتا ہے. اس کے اندر جتنا بھی مصریات ہیں ان کی اسٹڈی کے لیے پورا ایک سیکٹر بنا ہوا ہے. اس کے اندر یہ آج کی چیزیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہے، آج سے ٹھیک 100 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ چیز حقائق اس طرح سے ہوگے. اب وہ مصری جو زبان تھی جس میں حقائق لکھے ہوئے سارے کے سارے، وہ زبان دوبارہ سے ریوائو ہوئی ہے. علماء نے جو بڑے بڑے ان کے اسکالرز ہیں، انہوں نے اس کے جو الفابیٹس ہیں، ایجپشین لینگویج جو تھی، فرعون جو یوز کرتا تھا 5000 سال پہلے، اس کو ریوائو کیا ہے. اور وہ ساری کی ساری چیزیں دوبارہ سے ریویو ہوئی ہے جو لکھی ہوئی تھی دیواروں کے اوپر. اور وہ ساری کی ساری چیزیں یہ وجود میں آیا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. وہ اس کا جو آرکیٹیکٹ کا جو اس کا وزیر تھا، جو وزیر معمار تھا، عمرانیات تھا، اس کا نام قرآن میں مینشن ہے. اور وہی ایجپٹولوجی کے تھرو جو نام سامنے آیا وہ حامان اس کا نام ہے. تو یعنی ایک ایک چیز قرآن کی ثابت ہو گئی ہے. اس کے تقریباً
5000 سال کے بعد جو قرآن نے بتایا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. بڑی مجرم قوم تھی, تکبر کیا انہوں نے, اور اس کے اندر یہ سارے کے سارے موجود ہیں کہ ان کے اوپر کیا کیا عذاب آئے اور کیا مصر کی بری حالت ہوگی. اس سے پہلے بہت ہی امن تھا, سکون تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا ان کو بنانے کے بعد. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. اور جب اس کے اوپر سزا واقع ہوتی, اب جب بھی یہ مختلف سزائیں ہوئی ہیں, تو جب بھی ان کے اوپر سزا آتی تو قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک, تو کہتے ہیں اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجیے, بما عهد عندك, کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے, لئن کشفت عنا الرجز, اگر آپ نے ہم سے یہ بیماری دور کر دی, یہ مصیبت دور کر دی, یہ عذاب ٹال دیا, لنؤمنن لک, ہم آپ کے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے, ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور آپ کے ساتھ ہم بنی اسرائیل کو بھی واپس بھیج دیں گے, چھوڑ دیں گے, جانے دیں گے. یہ جو ہے انہوں نے یہ وعدہ کرتے تھے. تو ہر دفعہ یہ ہوا, جتنی یہ سزائیں آئی ہیں, ہر ایک سزا جو ہے ٹالی گئی ہے. تو ہر جو سزا آتی تھی, سزا آنے کے بعد جو ہے وہ یہ کہتے تھے, اور سزا ٹل جاتی تھی, پھر دوبارہ کیا ہوتا, فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل هم بالغوہ, جب ہم کھول دیتے, ان سے دور کر دیتے وہ تکلیف یا وہ مصیبت, الی اجل هم بالغوہ, ایک وقت تک جن تک انہوں نے پہنچنا تھا, جو اللہ نے بالغ مقرر کی ہوئی تھی, اذا هم ينكثون, تو یک لفظ وہ اپنا وعدہ توڑ دیتے, نہ وہ ایمان لاتے اور نہ ہی وہ بنی اسرائیل کو چھوڑتے. تو کیا ہوا, فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم, تو ہم نے ان سے پھر انتقام لیا, انتقامی کارروائی کی ان کے خلاف, اغرقناهم في اليم, ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کیا, بانهم كفروا بآياتنا, کیونکہ یہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے تھے, وكانوا عنها غافلين, اور ہماری آیات سے کیا تھے, غافل. یہ اس سورہ مبارکہ کا اصل موضوع ہے, کیا اللہ کے احکامات کے بارے میں کیا ہو جانا, غافل. اپنی دنیا, اپنے مفادات کے معاملے میں بالکل بھی غافل نہیں ہونا, لیکن اللہ کے احکامات کے معاملے میں اللہ کی نشانی کو دیکھ کر غافل ہونا. ٹھیک ہے, اللہ نے انسان کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا, اس کا دشمن کون ہے, اور آگے جو منظر دکھایا گیا جنت اور جہنم میں اور عذاب والا, اس کو بالکل فراموش کر دینا اور اپنی منمانی کرتے رہنا, یہ ہے غفلت, فرعون والا رویہ. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ, اور اس سے پہلے 4 قوموں کا ذکر ہے, یہ 5ویں قوم تھی. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اورثنا, ہم نے وارث بنایا, یہ سارے غرق ہو گئے. تو اب وارث کون بنا, القوم الذین کانوا یستضعفون, اس قوم کو کہ جو یستضعفون کس سے, ضعف سے ہے, کمزور ترین بنا دی گئی تھی, مشارق الارض و مغاربها, مشرق اور زمین کے مغرب اور مشرق کی کمزور ترین قوم, بارک نبیہ, وہ والی مشرق اور مغرب زمین کا, اس زمین کے مشرق اور مغرب کی کمزور ترین, جس کے اندر ہم نے برکت کی ہے. یہ ارض مبارک کون سی ہے, ارض مقدس یا ارض مبارک ہے, قرآن میں جہاں بھی آتا ہے, اس سے مراد یہ فلسطین ہے. تو اس علاقے کی جو سب سے کمزور قوم تھی, اس کو ہم نے نبی کا وارث بنا دیا. وَتَبَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, تمہارے رب کے جو بڑے حقیقت کے مبنی وعدے تھے, سچے وعدے تھے, وہ ثابت ہو گئے بنی اسرائیل کے حق میں. بِمَا صَبَرُوا, انہوں نے کیا کیا تھا, صبر, ایک لمبا صبر کیا تھا, اس لیے اللہ کے وعدے سچے ہو گئے. وَدَبَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ, اور دبرنا, ہم نے تباہ کر دیا, ما كان يصنع فرعون, ہر اس چیز کو جو فرعون کر رہا تھا, وما كانوا وقومه, اور اس کی قوم جو کچھ کر رہی تھی, وما كانوا يعرشون, اور جو چیزیں وہ پرورش جن کی کر رہی تھی, جن کو اوپر چڑھا دی تھی. عرش میں نے آپ کو کل بتایا تھا چند دن پہلے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, بیلے, بیل بوٹے, جن کی ساکھ نہیں ہوتی, تنے نہیں ہوتے, ان کو کہا جاتا ہے بغیر تنے کے جو نباتات ہیں, اور کچھ تنے والی ہوتی ہے. تو یہ جو ان کے لیے مختلف قسم کی وہ لاٹیاں یا لکڑیاں لگا کے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے, اس کو عرش کہا جاتا ہے. تو مطلب یہ جو فرعون جو مختلف قسم کے جھوٹے وہ بکر کر کے چیزیں اپنا نظام چلا رہا تھا, وہ سب ہم نے ختم کر دیا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا. فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم, سمندر پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس گیا, یعکفون علی اصنام, جنہوں نے اعتکاف کیا ہوا تھا, جو مجاور بنے ہوئے تھے اپنے بتوں کے اوپر. قالوا یا موسیٰ, بتوں کو دیکھ کر یہ کہنے لگے, اے موسیٰ, اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ, ہمارا بھی ایسی معبود بنا دے بت کو جیسے ان کے معبود ہے, بت ہے. قال انکم قوم تجہلون, انہوں نے کہا آپ تو بڑے جاہل قوم ہے. ان هؤلاء متبر لهم فی وباطل ما كانوا يعملون, یہ تو تباہ ہونے والے ہیں, جو ہے وہ جو یہ کام کر رہے ہیں تباہی کا باعث ہے, اور یہ جو کام کر رہے ہیں سب باطل ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو الذی فضلکم علی العالمین,
کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہیں معبود بنا دوں؟ اور اللہ تو وہ ہستی ہے جنہوں نے تمہیں پوری کائنات کو فضیلت عطا کی ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, اور اللہ پھر اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں. یعنی اب تک جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون تھے, اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بنی اسرائیل. آزادی ملی نہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہیں چیک کرے کہ آزادی دے کے تم کیا کرتے ہو, اور یہ شرک اور یہ بدعات اور خرافات شروع ہوئی. تو اب کیا ہوا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے, یسومونکم سوء العذاب, جو تمہیں برا عذاب دیتے تھے, یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم, وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم, وہ سب بھول گئے جو تمہارے اوپر ایک عظیم آزمائش گزری ہے, اور تم اور خداؤں کی عبادت کے تصورات تم نے شروع کر دیے اپنانے. ووعدنا موسیٰ 30 لیلہ, اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس ابھی تک کوئی تورات یا کوئی کتاب موجود نہیں تھی, کوئی آسمانی تعلیم موجود نہیں تھی. اب چونکہ جو اللہ نے ان کو ٹاسک دیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اچیو کر لیا ہوتا کہ یہ بنی اسرائیل کو واپس لے کے آئے گی, تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون سے تو نجات دی تھی, لیکن ابھی انہوں نے ان کو ارض مقدس میں داخل نہیں کیا تھا, وہاں لے کے جانا تھا. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ نے مکہ فتح کیا تو فتح ایک ایسی صورت نازل ہوئی, رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر وہ صورت, اس سے زیادہ عظیم صورت ہے. کون سی بڑی صورت ہے وہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دنیا و ما فیہا سے زیادہ عظیم ہے. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو ریکگنائز کیا گیا. سورہ الفتح, سورہ الفتح, کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتنا فتح اللہ کا فتح مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم, آپ ہم سے اتنے راضی ہو گئے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ کیا کر دیے, معاف کر دیے. آپ نے ٹارگیٹ اچیو کر لی. یہ بڑی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ ڈگری لے لیں تو آپ کو پھر بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کی ایک چیز تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اچیومنٹ لے لی ہے کہ وہ فرعون کے غرق ہو چکا ہے اور اپنی قوم کو بچا کے لے آئے واپس. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا ملاقات کا ایک وقت طے ہوا ہے. ووعدنا موسیٰ 30 لیلۃ, یہ انعام کے طور پہ 30 راتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے ان کو مکمل کیا 10 کے ساتھ, مزید ان کو 10 بڑھا دی گئی. 40 فتم میقات ربہ 40 لیلہ, 40 راتیں ان کا رب کے ساتھ میقات رہا. وقال موسیٰ لأخیہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا, ہارون, جو ہارون علیہ السلام تھے, اخلفنی فی قومی, اب قوم کے اندر آپ نے میرا خلیفہ بن کے رہنا ہے, واسطے اور آپ نے معاملات کی اصلاح کر دی ہے. ولا تتبع سبیل المفسدین, یہاں مفسدین لوگ موجود ہیں, آپ نے ان کی بات نہیں مانی. ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا, جب موسیٰ علیہ السلام ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ گئے, وکلمہ ربہ, اور اپنے رب سے, اس کے رب نے اس سے کلام کی, یعنی اللہ سے کلام ہوئے. قال رب ارنی انظر الیک, تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا کرے, مجھے دے, مجھے یہ موقع عطا کر کہ انظر الیک, میں آپ کو دیکھ سکوں, مجھے اپنا دیدار کرنے کی جو ہے نا وہ, میں آپ کا دیدار کا طلبگار ہوں, آپ سے دیدار کرنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. ولکن انظر الی الجبل, آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں. فإن استقر مکانہ, اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا, فسوف ترانی, تو پھر آپ مجھے دیکھ لو گے, قریب آپ مجھے دیکھ لو گے. کون سا پہاڑ تھا؟ یہ طور تھا, اور اس طور کا بڑا گہرا تعلق ہے قیامت کی نشانیوں کے ساتھ بھی, اور اس طور کا بڑا گہرا تعلق ہے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی. تو قیامت کی نشانیوں کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ جب یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو اس وقت جو وہ بھی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ طور کے اوپر چلے جائیں گے. تو فلما تجلی ربہ للجبل, تو جب یہ کہاں پہ طور پر کس نے دیکھا ہوا تھا؟ ہاں, یہ عبور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مصر میں ہے. مصر میں وہ والا پہاڑ ہے, وہ والا جگہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی, جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے. جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو وائف ان کے ساتھ تھی, تو اپنی بیوی کو سائڈ میں کر کے جب انہوں نے دیکھا دور آگ چل رہی ہے تو وہاں پہ گئے, تو رستہ معلوم کرنے کے لیے, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور نبوت ہوئی. یہ طور جو ہے وہ وہاں پہ نہیں. اس کے بعد یہ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی, پھر فرعون کے ساتھ لمبی اسٹرگل چلی ہے, اور اس کے بعد فرعون غرق ہوا ہے, اور یہ پار چلے گئے. اب یہ اس مقام پہ ہے جو اس وقت سعودیہ کا اوپر علاقہ ہے جہاں پہ نیو سٹی بن رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ اب وہاں پہ ہے یہ جو کیا اس کا نام ہے, جو وہاں وہ تو ہے, اس کا پورا نام کیا تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے گئے تھے, تو طائف سے اوپر والا علاقہ ہے. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ یہاں پہ اب طور یہاں پہ ہے, طور یہاں پہ ہے. یہ جب سمندر پار لیا کر لیا گیا, اس کے بعد جو ہے نا وہ, اور لوگوں کو بڑا جھانسا دیا جا رہا ہے طور کے بارے میں, اس لیے یہ بات کرنا میں نے ضروری سمجھی. تو فلما تجلی ربہ للجبل, تو جب اس کے رب نے تجلی کی
پہاڑ کے اوپر جعلہ دکا، تو اس کو اس تجلی نے ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام جو شدید ایک کہہ لیں کہ زلزلہ آیا اور شدید ایک آواز پیدا ہوئی، تو اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. فلما افاقا، جب ہوش میں آئے، قال سبحانک، وہ کہنے لگے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت الیک، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قال یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے آپ کو ترجیح دی ہے، انتخاب کیا آپ کا پوری انسانیت کے اوپر یا لوگوں کے اوپر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ. فخذ ما آتیتک، جو میں نے آپ کو عطا کیا اس کو آپ پکڑ دیں، یعنی تورات کی وہ ریٹن فارم میں ملی تھی تقریر، ان کو آپ ان کے اوپر آپ نے عمل کو یقینی بنانا ہے، وکن من الشاکرین، اور آپ نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، یہ میرا شکر گزار بندہ ہے. وکتبنا له فی الالواح، وہ جو الواح کی وہ جو ریٹن فارم میں لکھی ہوئی وہ جو تقریر ملی تھی تورات کی، وہ 10 کمانڈمنٹس کی ہے، یہ پوری تورات نہیں تھی، یہ 10 کمانڈمنٹس تھی. تو ہم نے اس کو لکھ کے دیا اس الواح کے اندر بكل شيء موعظہ وتفصیلا لكل شيء، ہر طرح کی وعظ و نصیحت اور ہر طرح کی تفصیل، ہر چیز کی تفصیل. فخذها بقوت وامر قومك ياخذوا باحسنها، تو خذها بقوت، اس کو اپنے مضبوطی سے تھام کر رکھنا ہے. وامر قومك، اپنی قوم کو بھی حکم دے، ياخذوا باحسنها، کہ وہ اس میں سے جو احسن کی تعلیمات ہیں کو عمل کریں. سأريكم دار الفاسقين، ان قریب میں آپ کو فاسق کو مبتلا دکھاؤں گا. سأصرف عن آیاتی الذین